وہ جن تو بذات خود مسلمان ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ گئے اور یہ کوشش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اس کی رحمت حاصل کر لیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے۔ دوسرے مفسرین نے کہا کہ یہ اگرچہ شان نزول حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، یہ ان یہود و نصارہ کے لیے اور ان مشرکین کے حق میں بھی ہے جو فرشتوں کو پکارتے تھے، جو حضرت عیسیٰ کو پکارتے تھے، جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم فرشتوں کو پکار رہے ہو، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دے کے اللہ کا بیٹا کہہ کے ان کو معبود کا درجہ دے رہے ہو، جبکہ یہ حضرت عیسیٰ، یہ حضرت عزیر، یہ فرشتے خود اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، رحمت کی امید کرتے ہیں اور اللہ کی قربت چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، وہ خود اپنے اندر طاقت نہیں رکھتے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ مشرک جو کہہ رہا ہے کہ وہ تو بتوں کی پرستش کرتے تھے، ہم تو بزرگوں اور انبیاء کی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والوں کو بھی رد کر رہا ہے۔ اور صرف یہی آیت نہیں ہے، اگلی آیت بھی دیکھیے، وَاذْكُرْ لَهُ قَوْلَهُ تَعَالَى۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کہہ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول بھی بیان کیجئے کہ وَيَدْعُونَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ۔ اس سے پہلے ایک پیراگراف چھوٹ رہا تھا کہ وہ لوگ جو مشرکین تھے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو پکارتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75-76 شیخ نے پیش کی۔ کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو بس ایک رسول تھے، جیسے سورہ آل عمران میں کہا وما محمد الا رسول، محمد ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی پیغمبر اور رسول گزر چکے۔ یہاں کہا کہ مسیح ابن مریم تو بس ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، تو وہ بھی ایک رسول ویسے ہی ہیں۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں، حضرت مریم علیہ السلام صدیقہ، راست باز، انتہائی سچائی پر چلنے والی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا کہا؟ کانا یاکلان الطعام، وہ ایک رسول تھے اور ان کی والدہ صدیقہ تھی، اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ ہاں، دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام عظیم میں اپنے دو بندوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ بظاہر یہ کوئی اہم بات ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہم کوئی کسی کے بارے میں یہ بتائے کہ وہ کھانا کھاتا تھا، صرف اتنی خبر مقصود ہے؟ نہیں، یہ سادی سی سیدھی سی بات اپنے اندر بہت عظیم الشان معنی لیے ہوئے ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی الوہیت کی تردید کی بہترین، زبردست اور ایسی دلیل ہے کہ ایک عام سے عام آدمی بھی آسانی سے سمجھ جائے کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ کھانا کھاتے تھے مطلب بھوک لگتی تھی، بھوک لگتی تھی مطلب یہ کہ انسانی احتیاج سے متصف تھے، وہ محتاج تھے، بھوک لگتی تھی نا ان کو، تو بھوک لگتی تھی، کھانا کھاتے تھے، کھانے کی ضرورت تھی۔ رب العالمین کو کھانے کی ضرورت نہیں ہو سکتی، بھوک نہیں لگ سکتی۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے، اس سے پہلے میں نے ذکر بھی کیا ہے، شیخ احمد دیدات کا ایک کتابچہ ہے، اس کا کیا نام ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کو معبود اور رب مانا جائے، وہ کون ہے؟ ہاں، دنیا کے مختلف لوگ الگ الگ نام بتاتے ہیں، ہندو دھرم میں الگ لوگوں کو مانا جا رہا ہے، عیسائیت، یہودیت اور دوسرے لوگوں میں کچھ اور ناموں کو اللہ کے ساتھ شامل کر دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ حقیقت میں سچا خالق مالک عبادت کے لائق کون ہے؟ تو اس میں انہوں نے بڑی پیاری بحث کرتے ہوئے، میں نے برسوں پہلے پڑھا تھا، یہ تذکرہ کیا کہ آسٹریلیا کا کوئی دیہاتی تھا، احمد دیدات کہتے ہیں کہ میری ایک آسٹریلیا کے دیہات میں رہنے والے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، تو میں نے اس سے مذہبی بات کرتے ہوئے سوال کیا کہ تمہارا رب، تمہارا معبود کون ہے؟ اس طرح کا سوال کیا، تم کس کی عبادت پوجا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جسے آسٹریلوی زبان میں کہا، اس کا ترجمہ احمد دیدات نے تھوڑا تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کی تمہید وغیرہ بیان کر کے میں مقصود بیان کر رہا ہوں کہ میرا رب وہ ہے جسے حاجت نہیں ہوتی، یعنی جو پاخانہ نہیں کرتا۔ احمد دیدات نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں جب اس کا ترجمہ کروں گا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو جواب عجیب سا لگے، ہنسی آئے، لیکن اگر غور کریں گے تو اس آسٹریلیا کے دیہاتی کا یہ جواب اور یہ معیار کہ میری عبادت کے لائق وہ ذات ہے جس کو حاجت نہیں ہوتی، یہ لندن اور واشنگٹن میں رہنے والے مہذب دنیا کے اس مشرک سے بہتر ہے جو اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو یا دوسروں کو شریک کر رہا ہے۔
کیوں؟ ایک معیار رکھیے. احمد دیداد نے کہا کہ یہ بات جو اس آسٹریلیا کے دیہاتی نے کہی، یہ بات قرآن نے اعلیٰ اور بلیغ انداز میں بیان کی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں. کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. جو کھانا کھائے گا اسے پاخانے کی بھی حاجت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کا ذکر کیا، اس آسٹریلوی نے کہا کہ پاخانے کی حاجت ہوتی ہے. اب جس کو یہ حاجت لاحق ہے اس معیار کو رکھیے کہ دنیا میں جتنے انسان، جتنے اولیاء، جتنے انبیاء پیدا ہوئے سب کھانا کھاتے تھے. جو کھانا کھاتے تھے تو پیشاب پاخانے کی بھی حاجت سے دو چار تھے. تو جن کے اندر یہ حاجت ہے، یہ عیب ہے، کمی ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ کامل نہیں ہے. تو آسٹریلیا کے وہ دیہاتی نے جواب دیا، یہ بات قرآن نے بیان کی کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. ہاں، انظر کیف نبین لہم الآیات، اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم ان کے لیے آیتوں کو، نشانیوں کو کیسے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، اتنی واضح دلیلیں دینے کے باوجود دیکھو پھر یہ کیسے الٹے پھرائے جا رہے ہیں. یہ مشرکین قبروں کو پوج رہے ہیں، پتھروں کو پوج رہے ہیں، اولیاء اور انبیاء کو پکار رہے ہیں. یہ کیسے پھرائے جا رہے ہیں جبکہ قرآن صاف صاف بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور مریم بھی عبادت کے لائق نہیں ہیں، وہ کھانا کھاتے تھے. اب شیخ عبد القادر جیلانی ہو، خواجہ اجمیری ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، یہاں تک کہ انبیاء ہو، سب کو حاجتیں ہیں. فرشتے کھانا نہیں کھاتے لیکن وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ان کے بارے میں دوسری دلیلیں موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آ رہا ہے ان کے بارے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کیسے پھرائے جا رہے ہیں. قل اتعبدون، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل پیش کرنے کے بعد، رد کرنے کے بعد مشرکین کا، اللہ نے کہا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. آپ ان سے کہیے، پوچھئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کو پوجتے بانٹتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی بھی نقصان اور نفع کے مالک ہے ہی نہیں. نہ تم کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں.